ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت مکرم اور محترم لائق صد تعظیم و اکرام حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور قوم و ملت کی سربراہ شخصیات، عمائدین قوم و ملت اور اس جلسے کو سن رہے تمام باعزت محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور پس پردہ جلسے کو سن رہی مائیں اور بہنیں۔ جلسہ صبح سے جاری ہے، بیچ میں نماز کا وقفہ رہا، دوسری نشست قریب الختم ہے اور بہت سی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی، اور یہ جلسہ جہاں اس جلسے کے ذریعے سے مدرسے کی تعلیمی کارکردگی سامنے آتی ہے، تعلیمی کارگزاری سامنے آتی ہے، سالانہ بجٹ، سالانہ آمدنی، سالانہ خرچ اور مدرسے کے لیے کچھ تشکیل وغیرہ، جہاں یہ سب اس کے مقاصد ہیں، وہیں یہ جلسہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کا مظہر بھی ہے۔ یعنی ان جلسوں میں واعظ و تذکیر بھی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ امت کو وقتاً فوقتاً گاہے گاہے نصیحت کرتے رہیے، ان کو ان کا مقصد یاد دلاتے رہیے، آخرت کی فکر پیدا کرتے رہیے۔ نصیحت سے اہل ایمان کو نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جلسے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کا مظہر بھی ہے۔ جو باتیں ہم سنیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھیں۔ محض تقریر سننا اور یہ دیکھنا کہ کس نے کس انداز سے تقریر کی، کتنے پرجوش انداز میں تقریر کی، کیسی ولولہ انگیزی کے ساتھ تقریر کی، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ اپنے دلوں کی تختی پر کچھ باتیں نقش کر کے لے جائیے اور ان پر عمل کی بھرپور کوشش کیجیے۔ میں وقت کی نزاکت، وقت کی قلت کے پیش نظر آپ حضرات کی خدمت میں وہی سبق جو میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے، وہی سبق آپ کو سناؤں گا۔ نیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے جلسوں میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی پرانی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہم کو بیان کی ہیں، اور ہماری اصلاح اور ہماری صلاح و فلاح، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری سربلندی، ہماری عزت، سب کچھ انہی باتوں میں ہے جو 1400 سال پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور جو قرآن کریم میں محفوظ ہیں، حدیثوں میں محفوظ ہیں، اور انہی کا سبق ہمارے علماء کرام ہم کو سناتے رہتے ہیں۔ گاہے گاہے باز خائیں قصہ پارین را، گاہے گاہے باز خائیں قصہ پارین را، گر تمہیں خواہی یاد داشتن داغ آئے سینہ را۔ سینے کے داغوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس قصے کو بار بار سنتے رہیے، قرآن کریم کی نصیحتوں کو بار بار سنتے رہیے۔ یہ باتیں ایمان کی باتیں، عمل کی باتیں بار بار سنتے رہیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جو کھایا ہے وہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ آپ کے جسم کا حصہ بن چکا ہے۔ جو غذا آپ نے اب سے 3 دن پہلے کھائی تھی، اس مجمع میں اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آج سے 3 دن پہلے شام کے وقت آپ نے کھانا کیا کھایا تھا، تو وہ برجستہ جواب نہیں دے سکتا، وہ بھول گیا ہوگا۔ اس کو یاد کرنے کے لیے سمے چاہیے گا، 3 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ کے بعد سوچ وچار کر کے بتائے گا۔ اس کو یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا کھایا تھا، لیکن یاد ہو یا نہ ہو، وہ غذا، وہ کھانا،
وہ اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہے، خون کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، انرجی کی شکل میں اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جلسوں میں آپ جو کچھ سنیں گے وہ سارا آپ کچھ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن مجھے امید کامل ہے وہ آپ کے روح کا حصہ بنے گا۔ آپ کی روح کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ غذا آپ کو مل رہی ہے، اور آپ کی روح کی غذا کا وہ حصہ ضرور بنے گا۔ روح کو اس سے قوت ملے گی، ایمان کو اس سے طاقت اور قوت ملے گی۔ حضرات، میں نے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا ہے، ہر شخص اس کو یاد کر لے۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے، بڑے فلسفی شاعر تھے، اور اسلامی باتیں، ایمان کی باتیں کبھی کبھی وہ بہت مختصر سے لفظوں میں لمبی لمبی باتیں کہہ دیا کرتے تھے۔ جو شعر میں نے پڑھا ہے اس میں انہوں نے ملت کی، افراد کی، قوموں کی صلاح اور فلاح کے لیے ایک سہ نکاتی پروگرام دیا ہے۔ 3 باتیں بتلائی ہیں۔ کتنی باتیں بتلائی ہیں بھائی؟ زیادہ مشکل ہیں، زیادہ لمبی تعداد میں ہیں؟ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ وہ 3 باتیں زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ اس زندگی کو دنیا کی چیزوں پر فنا مت کیجئے، بینک بیلنس کے گورکھ دھندوں میں اس زندگی کو ضائع مت کیجئے، صرف مکان دکان بنانے میں زندگی کو ضائع مت کیجئے، صرف اس جسم کو بنانے میں چمکانے میں زندگی کو ضائع مت کیجئے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے جو خدا پاک نے ہم کو بتایا ہے، قرآن کریم نے ہم کو بتایا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کی بھرپور انداز میں فکر کیجئے۔ زندگی کی تمام تر چیزوں سے جو جائز ہیں، حلال ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے، تجارت بھی کیجئے، کمائی بھی کیجئے، اور مکان بھی بنائیے، ضرورت کا سامان بھی مہیا کیجئے، سب کچھ کیجئے۔ اٹھ او شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ گر اسلام کا دم تو بھرتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، جا ان سے کہہ دے گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، یہ جال قفس صیادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جو جذبوں کو ہمارے جیت سکے، ہم سے جتنا الجھیں گے ہم اتنا ہی مچلنے والے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ زندگی ایک جنگ ہے، اس جنگ کو کامیابی کے ساتھ جینے کے لیے سہ نکاتی پروگرام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، اور یہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یقین محکم۔ یقین محکم کا راستہ اللہ کی توحید سے ہو کر گزرتا ہے، رسول اللہ کی رسالت سے ہو کر گزرتا ہے۔ یقین محکم کا راستہ فکر آخرت سے ہو کر کے گزرتا ہے، توحید پر کامل یقین، جو ہوا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ سب میرے اللہ کے علم میں ہے، میری اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ حالات کو بنانے والا بھی اللہ، اور حالات کو پلٹا دینے والا بھی اللہ ہے۔ حالات مال سے نہیں بنتے، حالات اعمال سے بنتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھ لیجئے گا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ حالات مال سے نہیں بنتے، حالات کیسے بنتے ہیں؟ اعمال سے بنتے ہیں۔ زندگی مال سے نہیں بنتی فقط، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ مال زندگی میں ہو اور اعمال زندگی میں نہ ہو تو وہ زندگی نہیں بنتی۔ زندگی کو بنانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ تو یقین محکم، پکا یقین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا جزو ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ شفاؤں کے خزانے اس کے پاس ہیں، روزی کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسباب بنانے والا اللہ ہے۔ ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں،
ہماری موت اس کے ہاتھ میں. اور ہم میں سے کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم؟ بولو بھائی ہے؟ مجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. آپ میں سے کسی کو اگر پتا ہو کہ میری زندگی کتنی ہے تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آپ سے پوچھ لوں گا کہ بھائی میری زندگی کتنی باقی ہے. کسی کو نہیں معلوم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ کاریں، یہ پراپرٹیاں، یہ جائیداد سب یہی رہ جائے گی. ذرا تصور کرو، میرا جنازہ ہے یا آپ کا جنازہ ہے، روح چلی گئی، ڈیتھ باڈی ہے، جنازہ ہے، گھر کے صحن میں رکھا ہوا ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، چاروں طرف آل اولاد بیٹھے ہوئی ہے، رشتہ دار بیٹھے ہوئے، کنبے والے بیٹھے ہوئے، ماں بیٹھے ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے. باپ کہہ رہا ہے اور میرے لختے جگر اور میرے لاڈلے، تیری عمر بھی کوئی نہ تھی، تو نے دیکھا کیا ہے؟ ایک دفعہ آنکھیں کھول دے، ایک دفعہ بول دے، ایک دفعہ بات کر لے. بیوی کہہ رہی ہے اور میرے سردار تو کس کے حوالے چھوڑ کے چلا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں چلا گیا تو؟ کس کے سہارے چھوڑ گیا؟ ایک دفعہ ایک بات کا جواب دے دے، لیکن جواب دینے والا نہیں. آنکھیں ہوں گی وہ دیکھنے والا نہیں ہوگا، زبان ہوگی وہ بولنے والا نہیں ہوگا، کان ہوں گے مگر وہ سننے والا نہیں ہوگا. انسان تو جا چکا. انسان کہاں چلا گیا؟ یہ تو سامنے ہے، تو وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہے، سب کچھ تو وہی ہے. کہنے لگے یہ تو مکان تھا، اصل تو اس کے اندر رہنے والا انسان تھا، اور وہ روح تھی وہ چلی گئی ہے جہاں اس کو جانا تھا. اللہ جانتا ہے اعلیٰ علیین میں جائے گی یا اسفل سافلین میں جائے گی. یہ تو اب ڈیتھ باڈی رہ گئی ہے، اب تو اس کو گھر میں کوئی رکھنے والا نہیں ہے، کوئی قیمتی انگوٹھی پہنانے والا نہیں ہے، کوئی گھڑی پہنانے والا نہیں ہے. آپ کی گھڑی اتار لیں گے، آپ کی انگوٹھی اتار لیں گے، قیمتی کپڑے اتار لیں گے، اگر ATM کارڈ رکھا ہوگا وہ بھی اتار لیں گے. میرے بھائیو اب کچھ نہیں، اب قبر میں صرف اس کے اعمال جائیں گے. چاہے کالا تھا، گورا تھا، عربی تھا، عجمی تھا، سب خاک سے بنے ہیں، خاک میں مل جائیں گے. بہت لوگ ایسے تھے جن کا مشکی بدن تھا، معطر کفن تھا. بہت لوگ ایسے تھے جن کا مشکی بدن تھا، معطر کفن تھا. قبر کو نہ ان کی کھولی تو نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا. ان اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، تاریخ کے قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر. یہ روز روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. آخرت کا خوف، قبر کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جس کو تقوی کہتے ہیں. اور یہ تقوی 17 سے زیادہ مقامات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے. سنو، ایک قصے کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا ایریا ہے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اجرت پر چرا رہا ہے، مزدور آدمی ہے، مالک کی بکریاں چرا رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ادھر سے گزرے، سفر میں گزرے، اور بھوک لگی تھی. اس چرواہے کو بولا کہ بھائی کسی بکری کا تھوڑا دودھ نکال کر ہم کو پلا دو. وہ کہنے لگا کہ جی بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں تو کیسے دودھ پلا سکتا ہوں. کہنے لگے کہ اچھا ایسا کر، کوئی بکری ہمیں دے دے، دبلی پتلی کوئی بکری ہمیں دے دے، ہم اسے ذبح کر لیں گے، گوشت بھون لیں گے، اس کو کھا لیں گے، بھوک لگی ہے. کہنے لگا کہ صاحب بکریاں میری نہیں ہیں، دے کیسے دوں؟ یہ تو کسی اور کی ہیں، مالک کی ہیں. کہ مالک کہاں ہے؟ کہ مالک تو شہر میں ہے. کہا کہ پھر مالک جب یہاں نہیں ہے تو نوکر ہے، مالک دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے، یہ تو جنگل ہے. ایک بکری اگر تو دے دے گا تو مالک کو جا کے بول دینا کہ بھیڑیا لپیٹ گیا بکری، بھیڑیا کھا گیا. اور یہ عام بات تھی، معمول کی بات تھی. اس جگہ بھیڑیا رہتے تھے پہاڑوں میں، اور بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک آدھ بکری کو جو ہے وہ جھپٹ کر لے جایا کرتے تھے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، بکری لے جایا کرتے تھے بھیڑیا. تو کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب امتحان کے طور پر کہ اچھا ایک کام کر، تو مالک کو بول دینا کہ بکری بھیڑیا لے گیا. بکری کون لے گیا؟ بھیڑیا لے گیا. جواب سنو، یہی جواب تقوی ہے، یہی جواب خدا کا ڈر اور خدا کا خوف ہے. اس مزدور آدمی نے کہا، اس بکریاں چرانے والے چرواہے نے کہا، تو بہت بڑا مالدار نہیں تھا، معمولی آدمی تھا.
لیکن اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا تھا. اس نے کہا صاحب اگر مالک یہاں نہیں ہے اور مالک نہیں دیکھ رہا ہے مگر مالک کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, میں مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. آج تو سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے جو کسی کی ڈول کاٹ لے, کسی کا پیسہ دبا لے, کسی کی جائیداد دبا لے, کسی کا مکان دبا لے, یتیموں کا مکان دبا لے, یتیموں کی جائیداد دبا لے, بیواؤں کی جائیداد دبا لے. اللہ کے یہاں زمین کا ایک ٹکڑا بھی اگر دبایا ہوگا 7 طبق تک زمینیں اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی اور اللہ کے دربار میں آئے گا. ایک بالشت بھر کی زمین. میرے بھائیو, اس کو کہا محبت فاتح عالم. جب آپ کے دل میں غیروں کی محبت ہوگی, جب آپ کے دل میں مظلوموں کی محبت ہوگی, غریبوں کی محبت ہوگی, بیواؤں کی محبت ہوگی, یتیموں کی محبت ہوگی, اس سینے کے اندر پتھر کا ٹکڑا نہیں, ایک درد مند دل رکھو گے, ایک خدا سے ڈرنے والا دل رکھو گے, خوف خدا والا دل رکھو گے, تو کسی جانور پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی سوچو گے آج جانور کے ساتھ میں ظلم کا معاملہ نہ کرو. اسی کو کہتے ہیں محبت فاتح عالم. سب کی ہمدردی, سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ. کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے, کسی کو میں بھلائی نہ پہنچا سکوں تو کسی کو تکلیف بھی بولو پہنچا نہ سکوں. اگر میری ذات سے کسی کو نفع نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف, بولو بھائی, میری ذات سے کسی کو تکلیف. محبت فاتح عالم. سنو قصہ, جنگ کا میدان ہے, کئی صحابہ زندگی اور موت کے بیچ پڑے ہوئے ہیں. ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو جنگ کے میدان میں ڈھونڈنے نکلا, پانی کا پیالہ لے کر گئی, دیکھ لو ذرا اگر زندگی کی کچھ رمق ہوگی تو پانی پلا دوں گا. دیکھا برابر سے آواز آ رہی ہے کراہنے کی, وہ کراہ رہا ہے, تڑپ رہا ہے. اس کے پاس پانی کا پیالہ لے گئے. اس کا رشتہ دار تو نہیں تھا, اس کا رشتہ دار تھا تو اس نے کہا کہ بھائی ذرا برابر میں دیکھ لو, ایک ساتھی اور پڑا ہے زخمی, اس کو پلا. اس کے پاس گئے تو اس نے برابر میں آواز سنی ایک ساتھی اور زخمی پڑا تھا کہ اس کو پلا دو. اس کے پاس گئے, اس کے برابر میں ایک اور ساتھی پڑا تھا کہ ہاں اس کو پلا دو. کئی لوگوں کے پاس گھوم پھر کے واپس آ گئے, سب دم توڑ چکے تھے. کسی نے اپنے برابر والے بھائی سے جو تڑپ رہا تھا اس سے پہلے پانی پینے کی زحمت گوارا نہیں کی. یہ تھا درد, یہ تھا درد. کاش میرے اور آپ کے دل میں میرے پڑوسیوں کا درد پیدا ہو, میرے محلے والوں کا درد پیدا ہو, میرے ملک والوں کا درد پیدا ہو, برادران وطن کا درد پیدا ہو. آج ہم نے اپنی بدعملی سے, اپنے منحوس کردار سے, اپنی دھوکہ دڑی سے, اپنی بددیانتی سے, اپنی خیانت سے, اپنے فریب سے, اپنے تجارت کے دھوکوں سے غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کو سمجھنے کا راستہ بند کر رکھا ہے, بند کر رکھا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہوں گے. ہائے, ایک چھوٹا سا قصہ ہے. ایک گاؤں میں, تقسیم وطن کے بعد ایک گاؤں میں جو سرحد کے قریب تھا, مسلمان اپنی جگہ پر مسجد بنانا چاہتے تھے, لیکن اس گاؤں کے غیر مسلم بھائی جو اکثریت میں تھے وہ مسجد بنانے نہیں دیتے تھے. اس پر بڑی کشمکش رہتی تھی. تو وہاں کے لوگ مسلمان, گاؤں کے مسلمان ایک عالم کے پاس گئے, ایک اللہ والے کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے, بستی والوں کو سمجھا دیجئے, آپ کے بڑے عقیدت مند ہیں, زمین ہماری ہے لیکن مسجد بنانے نہیں دیتے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, میں بیمار سے بیمار آدمی ہوں, چلو فلاں دن آؤں گا. دن مقرر کر دیا. پرانا دور تھا, گاؤں میں صرف ایک بس جاتی تھی 24 گھنٹے میں. پرانا دور تھا, شہر سے ایک بس جاتی تھی. بس میں سوار ہو گئے, بس میں سوار ہوئے تو آگے سے اگلے گاؤں سے ایک غیر مسلم بچی چڑھی جس کی گود میں بچہ تھا. پریشان تھا, بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, لوگ اسٹینڈنگ میں تھے, کھڑے تھے, کوئی کھڑا نہیں ہوا. اس عورت ذات کو دیکھ کر کوئی کھڑا نہیں ہوا. یہ بڑے میاں, بوڑھے میاں جو گاؤں میں جا رہے تھے, انہوں نے کہا بیٹیا ادھر آ, بیٹی ادھر آ. کھڑے ہو گئے سیٹ سے اور اس کو بٹھایا اور پیار اور محبت سے بٹھایا اور اس کو بٹیا بولا. جناب والا, وہ بیٹی بھی اسی گاؤں کی تھی جس گاؤں کا یہ قصہ تھا. جہاں وہ بیٹی اتری اسی گاؤں میں وہ بڑے میاں اترے.
وہ کہنے لگی کہ بڑے میاں کہاں جانا ہے؟ کہ اپنے بھائیوں سے ملنے جانا ہے کہ بعد میں جانا، پہلے ہمارے یہاں آؤ، چائے پانی پیو، میرے ابا سے ملو، میرے فادر سے ملو، اس کے بعد جانا۔ وہ زبردستی کر کے اپنے گھر لے گئی۔ دیکھا کیا؟ پتا چلا وہ گھر اسی مکھیا کا ہے جو سب سے زیادہ مسجد کی مخالفت کرتا تھا۔ اس نے سمجھایا اپنے ابا کو، مکھیا کو، کہا یہ ایسے شخص ہے، یہ ایسے انسان ہے کہ بس کے اندر فلاں کاکا بھی تھا، فلاں آپ کا دوست بھی تھا، فلاں رشتہ دار بھی تھا، کوئی مجھے دیکھ کر صرف دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کھڑا نہیں ہوا۔ یہ بابا جی کھڑے ہو گئے، بوڑھے ہونے کے باوجود، ضعیف ہونے کے باوجود یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنی سیٹ پر بٹھایا۔ یہ بابا جی بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ بڑے اخلاق والے آدمی ہیں، بڑی تعریفیں کی۔ پوچھا بابا جی کیوں آئے ہو؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ مکھیا کا دماغ گھوم گیا، دل پلٹ گیا۔ مکھیا نے کہا مولانا صاحب آپ فکر مت کریے، مسجد میں بنواؤں گا، مسجد میں بنواؤں گا۔ اسے کہتے ہیں اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اخلاق دشمنوں کے لیے کیسے تھے، دوستوں کے لیے کیسے تھے؟ اسی کو کہتے ہیں محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ جس کو موقع نہیں مل رہا ہے بس وہی متقی ہے، ورنہ جس کو بھی موقع مل رہا ہے وہ بہتی دنیا میں ہاتھ دھو رہا ہے۔ جس کے ہاتھ پیسہ لگ رہا ہے، حرام کا لگ رہا ہو، لے رہا ہے، کوئی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کسی کا بھی لگ جائے، کسی کا بھی دل دکھا کر کے لگ جائے، کسی کو بھی دھوکہ دے کر کے لگ جائے۔ تو میرے بھائیو، محبت فاتح عالم پہلی چیز ہے ایمان، اور میں نے تیسری کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا اخلاقیات۔ اپنے اخلاق اپنوں کے لیے اچھوں کے لیے اور غیروں کے لیے اچھے بناؤ۔ اور دوسری چیز ہے عمل پیہم۔ زندگی ایک جنگ ہے، اس جنگ کو اگر جیتنا ہے تو لگاتار محنت کریے، جد و جہد کریے، ہر میدان میں کریے، عبادات کے میدان میں بھی کریے، معاملات میں بھی کریے، اخلاقیات میں بھی کریے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مت بیٹھیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی ایک جہد پیہم کا نام ہے، مسلسل محنت کا نام ہے۔ لگاتار محنت کرتے رہیے۔ ایسا نہیں کہ شب برات میں تو پوری رات جاگ لیے اور خوب نفلیں پڑھ لی اور اس کے بعد صاحب غائب، جمعے کو تو جمعہ پڑھ لیا اس کے بعد صاحب غائب۔ یہ جہد پیہم نہیں ہے، یہ جہد مسلسل نہیں ہے۔ آپ کسی پتھر کے اوپر ایک بڑا بالٹا پانی کا ڈال دیجئے، وقتی طور پر غبار صاف ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اس کی تراوٹ پھر سوکھ جائے گی، وہ پھر پتھر کا پتھر رہے گا۔ اور آپ اس کو نلکے کے نیچے رکھ دیجئے، لگاتار ٹپکا ٹپکا پانی گرتا رہے گا، وہ ہمیشہ تر رہے گا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچے گی اس پتھر کے اندر سوراخ تک ہو سکتا ہے لگاتار پانی کا قطرہ پڑنے سے۔ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ ایک دن کے لیے پورے جذبات میں آ جاؤ، پورے تاؤ میں آ جاؤ، یہ نہیں۔ جہد پیہم، مسلسل محنت کریے، عبادات کی محنت مسلسل کریے، جہد پیہم۔ اللہ تعالیٰ، میرا وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔